اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وصیت کی کہ اگر میں جاؤں گی اجنبی مرد جنازے میں شامل ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ کفن کے جسم سے ٹچ ہونے اور جسم پر متعین طریقے سے باندھے جانے کے نتیجے میں میرے جسم کی حیت اجنبی مردوں پر ظاہر ہو جائے، لہذا مجھ کو رات کی تاریکی میں لے جایا جائے اور اجنبی مردوں کو مجھ سے دور رکھا جائے کہ موت کے بعد بھی میرا حجاب باقی رہے۔ ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے جنازے کے اوپر سے بکسا نما ایک چادر یا کوئی چیز ایسی ڈال دی جائے گی جس کی وجہ سے جسم کی حیت کا پردہ ہو جائے گا۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق حجاب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ کرناٹک کے حادثے کے نتیجے میں جس انداز سے بعض جذباتی قسم کے مسلمانوں نے، بعض جذباتی قسم کی تنظیموں نے، جن تنظیموں کی نمائندہ یہ خواتین یا بچیاں ہیں، ان لوگوں نے کہیں یہ شعور پیدا نہیں ہونے دیا کہ پردے کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ شعور پیدا ہوا ہوتا تو یہ ٹو ویلر پر چل کر کے تباہی نہ مچاتی۔ اگر یہ شعور پیدا ہوا ہوتا تو وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے اس میں بال نہ کھلے ہوتے اور ناک کے نیچے تک اس کا حجاب نہ اتر جاتا۔ یہ چیزیں اگر اسلامی تناظر میں دیکھی جائیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اسٹیٹس پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر اس بچی کی تصویریں لگانا، اس کے اوپر اشعار کہنا، کون سی شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک اجنبی لڑکی کی واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا کر کے اس کے ویڈیوز لگائیں، اس کی تصویریں لگائیں؟ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ حجاب رب کائنات کی رضامندی کے لیے ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس حجاب کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ کسی قوم کے کسی مخالفت کے رد عمل میں اگر خواتین حجاب کرتی ہیں تو یہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے یا اسلامی حکم کے تناظر میں نہیں، یہ ہمارا حجاب نہیں ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وقال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، وطن عزیز ہندوستان اور پوری دنیا میں جس انداز سے اسلام، اہل اسلام اور مسلمان اور قرآن و سنت کے حاملین سازشوں کا نشانہ ہیں، بے چینی اور لاچاری کی زندگی سے گزر رہے ہیں، وہ پوری کی پوری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ان احوال میں ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سے اسباب کی وجہ سے ہم آزادی کے بعد ایک چھوٹی سی مدت میں 60-70 سال میں اس کگار پر آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمیں اگر کسی سے تعاون چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے درمیان بے چینی نظر آتی ہے، ہماری قیادت مفقود ہے،
اور جو برائے نام ہمارے قائدین ہیں وہ ہمارا سودا کر کے مسلمانوں کے ساتھ غلط انداز کا وتیرہ اختیار کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، اس کے پہلے ایودھیا اور بابری مسجد کا مسئلہ ہو، یا اس کے بعد کے ادوار میں خواتین کے مسجد میں جانے، اور اسی طریقے سے کرناٹک میں اس 1 ہفتے 10 روز سے جو فتنہ اٹھا ہے خواتین کے حجاب سے متعلق یہ مسائل ہوں، یہ سارے کے سارے مسائل ایسا لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کہ ایک دور فتنوں کا ایسا آنے والا ہے کہ انسان صبح کے وقت میں مومن اور مسلمان ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا۔ فتنے کا ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ انسان قبرستان کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا یا لیت مکانی ھذا، کاش میں اس قبر میں ہوتا، میں دنیا میں زمین پر چل نہ رہا ہوتا اور ان فتنوں میں مبتلا ہو کر کے مجھ کو آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے اسی دور کے بارے میں فرمایا کہ فتنے اس انداز سے نازل ہوں گے کہ دوڑنے والا بیٹھنے والا یا رکے رہنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ان چیزوں سے بچ جانے والا ان چیزوں میں مبتلا ہونے سے بہتر ہوگا۔ آج وہ دور ہے جب مسلمان اسلام کے نام پر، شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے نام پر جن چیزوں کے ذریعے آسرا حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کے ذریعے تحفظ حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کو اپنی کامیابی کا اور اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ شریعت اسلامیہ سے تعلق ہے، بلکہ مسلمانوں کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کسی انداز کے احوال بدلیں تو ان کے لڑکے لڑکیاں، ان کے گھر والے تعلیم کو چھوڑ دیں، سڑکوں پر نکل آئیں، مظاہرے کرنے لگیں، بے چینی کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ اور اس کے بعد اس بے چینی کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جائے اور ہماری قائدانہ صلاحیت رکھنے کے دعوے کرنے والے اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ سوئے پڑے رہیں، نہ کوئی مقدمات کی پیروی کرے، نہ کوئی نکل کر کے ان کی رہنمائی کرے، نہ کوئی آ کر کے ان کو دلاسا دے، خاندان کے خاندان ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ کرام کے وتیرے اور اسلام کے صحیح دلائل اور قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسائل کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اور عموماً اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی مسائل پر گفتگو نہ کی جائے، لیکن جس انداز سے ہمارے معاشرے میں بے چینی پائی جا رہی ہے، جس انداز سے ہمارے موبائل فون پر، ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، ہمارے فیس بک پر جس انداز سے ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، جس انداز سے ایک بے چینی کا ماحول ہے، ایسی صورتحال میں دین کی رہنمائی کیا ہونی چاہیے؟ پردے کی اور حجاب کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے حجاب کس کو سمجھ رکھا ہے اور حقیقی معنی میں حجاب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے حقائق ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم کو مخاطب کیا گیا، مسلمانوں کو نہیں کیا گیا، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب نہیں کیا گیا، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے رب کائنات جو انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، رب کائنات جو ساری دنیا کے ماحول سے واقف ہے، رب کائنات جو انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کر کے چلتا پھرتا جھگڑا کرنے والا، بحث و مباحثہ کرنے والا، دنیا کمانے والا، دنیا میں چمک دمک کو تلاش کرنے والا، دنیا میں ترقی کرنے والا، ایک حقیر پانی سے پیدا کر کے ایسے انسان کو لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس رب کائنات نے
पूरी इंसानियत को मुखातब करके फरमाया, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, कि शैतान तुमको आजमाइश में और इम्तिहान में मुब्तला न कर दे, कमा अखराजा अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसे तुम्हारे जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने जन्नत से निकाल दिया, निकलवा दिया, और उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए कि उनको जन्नत से निकाल करके दुनिया में फेंक दिया जाए। उसने सबसे पहले यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, सबसे पहले इंसानियत पर, इंसानों पर, बनी नौ इंसान पर, दुनिया में जो लोग बसने वाले थे उनके ऊपर सबसे पहला वार और सबसे पहला हमला जो किया वो उनके लिबास पर किया। उनको लिबास से आरी करके उनके तन से उनके लिबास को अलग कर दिया ताकि वो एक दूसरे की शर्मगाहों को देख ले, बेहयाई आम हो जाए। ये शैतान का पहला हरबा था जो इंसान के ऊपर किया गया। और माफ फरमाएंगे, आज सोशल मीडिया ने मौजूदा हालात ने, बेहयाई ने मौजूदा दौर में दूसरों से, चाहे वो इस्लामी शख्सियात हों या गैर इस्लामी शख्सियात हों, और बिलखुसूस गैर इस्लामी फहशकारी फैलाने वाली फिल्मी दुनिया की शख्सियात से हमारे छोटे छोटे बच्चे नाच गाने बजाने, बेहयाई और न जाने कौन कौन से फितनों में मुब्तला होकर के अपने खानदानों को और अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगा करके तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला फितना जो इंसानियत पर नाजिल हुआ उसके बारे में वाज़ेह कर दिया कि ए बनी आदम, तुमको शैतान फितने में और इम्तिहान में मुब्तला ना कर दे, तुम्हारे लिबास को तुम्हारे तन से अलग ना कर दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की बच्चियां और खवातीन बेपर्दा होकर के बाहर निकलें, बारीक लिबास पहने, तंग लिबास जेबे तन करें। ऐसा ना हो कि ईद के मौके से, बकरा ईद के मौके से, चांद रातों में बाजार करने के बहाने से रात भर ये निकल करके पूरे गलियों में और बाजारों में फसाद खड़ा करें। ऐसा ना हो कि ये मखलूत तालीम के हवाले कर दी जाए और उसके बाद निकल करके गैर मुस्लिमों से शादी करके भाग करके इस्लाम को छोड़ दें, मुर्तद हो जाएं, जिसके बेशुमार वाकयात हमारे सामने हैं। आज हमारे बड़ों ने जो पॉलिसी इख्तियार की है, एक बच्ची जिसका जज्बा जो भी रहा हो वो निकली, जज्बात में उसमें जो भी किया उसकी रहनुमाई होनी चाहिए। जिस हिजाब को लेकर के हमने अपना रद्द अमल जाहिर किया है उस वीडियो में न वो इस्लामी हिजाब है, न उसमें दायरे, इस्लामी दायरे का ख्याल किया गया। उसके बावजूद हमने इनामात का ऐलान कर दिया। इनामात देने वालों से यह पूछा जाए कि क्या हमने गैर मखलूत तालीम के लड़कियों के लिए ऐसे इदारे बनाए जिनमें हमारी बच्चियां जाकर के हिफ्ज़ व अमान के साथ अपनी इज्जत व आबरू को महफूज करके इस्लामी दायरे में रहते हुए तालीम हासिल कर सकें, निकल करके अच्छी मां बन सकें, अच्छी बहू बन सकें, अच्छी बेटी बन सकें, अच्छी बहन बन सकें, अच्छी भाभी बन सकें। इस तरह के अनासिर हमारे बड़ों ने कहां इख्तियार किए हैं। तालीम के मैदान में हमको निकल करके जो कुर्बानियां देनी थी वो कुर्बानियां हमने देनी छोड़ दी। हम मजबूर हैं कि दूसरों की तालीम गाहों में, दूसरों के स्कूलों में अपने बच्चों को भेज करके जाय किया जाए, उनके ईमान को भी तबाह किया जाए, उनकी इज्जत व आबरू को भी तबाह किया जाए, उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो पलट करके हर किस्म के माहौल में एडजस्ट हो जाएं, लेकिन इस्लामी माहौल उनको काटने को दौड़ता हो, वो इस्लाम से दूर हो जाएं। पर्दा उनसे करने के लिए कोई कह दे तो वो ये कहें ये तो दकियानूसी है, ये पुराने दौर की रिवायतें हैं, ये पुराने लोगों की बातें हैं, इनको हमारे दरमियान जिक्र न किया जाए। जबकि इस्लाम ने एक मोती के तरीके से, एक हीरे के तरीके से, एक कीमती सरमाए के तरीके से लोगों के मिजाज, औबाशों के मिजाज, रास्ते में चलने वाले नौजवानों और आवाजें कसने वाले औबाशों के मिजाज का ख्याल रखते हुए
1400 برس پہلے کہہ دیا کہ ان خواتین کو موتیوں کے طریقے سے، زیورات کے طریقے سے چھپا کر کے رکھا جائے. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہ اگر قرآن و سنت کے مطابق چلیں گی تو یہ نبی کی تربیت کر کے آئی ہیں. انہوں نے خلفائے راشدین کی تربیت کی ہے. ان کے نام سے قرآن مجید میں سورت نازل ہوئی. ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةَ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ، اے انجشہ تم بہت سنبھال کر کے اونٹ کو ہانکو، کیونکہ تمہارے اوپر آپ گینے بیٹھے ہیں. آپ کی بیویاں تشریف فرما تھیں. ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کو خراش آ جائے. ان کا مکمل خیال رکھا جائے. اتنی زیادہ عزت و وقار، اتنا زیادہ مقام، اتنی عظمت دنیا کے کسی دھرم نے یا کسی مذہب نے دی ہو تو تاریخی حوالوں سے لا کر کے ثابت کیا جائے. اسلام جب آیا تو کفار و مشرکین مکہ اپنے رواج کے نتیجے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کو تحفظ فراہم کیا. اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی گئی بچیوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہارے باپ نے، تمہارے بڑے بھائی نے، تمہارے گھر والوں نے، تمہارے چچاؤں نے، تمہارے متعلقین نے تم کو زندہ کیوں درگور کر دیا تھا. ان سے سوال کیا جائے گا. اسلام آیا تو اسلام نے ان کو مقام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ خیر الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا ایک سرمایہ ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ نیک خاتون ہے. اس نیک خاتون کے ذریعے خاندان پنپتے ہیں، خاندان آگے بڑھتے ہیں، خاندانوں میں عزت و آبرو اور وقار اور حفظ و امان اور اونچی قدروں کو جنم ملتا ہے. ان خواتین کے نتیجے میں 2 خاندانوں میں میل ملاپ اور محبت پیدا ہوتی ہے. ان خواتین کے نتیجے میں دنیا کے اندر میل محبت اور ایک دوسرے سے تعارف کے لیے افراد پیدا ہوتے ہیں. اسلام کو ترقی ملتی ہے، اسلامی دعوت کو ترقی ملتی ہے. یہ خواتین دعائیں کرتی ہیں تو بڑے بڑے محدثین کی بینائی واپس آ جاتی ہے. یہ خواتین دعائیں کرتی ہیں، اچھی تربیت کرتی ہیں تو ان کی کوکھ سے اور ان کی گودوں سے ایسے بچے جنم لیتے ہیں جن کی کتابوں کو آج بھی مسجدوں میں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کے طور پر بلند کیا جاتا ہے. لہذا ان خواتین کو اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو. اور آپ دیکھیں دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تھی. ان کے پاس ایک چادر تھی، پیر ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا، سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا. جب کسی جنگ میں مال غنیمت تقسیم ہونے کی بات آئی تو اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا جان مجھ کو بھی غلام حصے میں آئے تو دے دیا جائے. چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں زخم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے ساتھ اسلامی ضابطے کے تحت جب غلام تقسیم کر دیے، ان کے حصے میں نہیں آیا تو ان کو اذکار بتائے کہ اس انداز کی زندگی گزارو. تو یہ تھا اسلام، اسلامی تعبیرات، اسلام کی سچی تصویر جس کو ہم نے آج بھلا کر کے رکھ دیا ہے. تو سب سے پہلا فتنہ بے حیائی کا فتنہ تھا، جس کو شیطان نے انسانوں کو اس کے ہتھ کنڈے میں ڈال کر کے، بہکا کر کے اس میں مبتلا کر دیا، اور انسانیت تب سے آج تک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. اور بے حیائی کے نتیجے میں پورے کے پورے خاندان ٹوٹتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، بے چینی کی زندگی ہم مول لیتے ہیں،
تباہی کو ہم خرید لیتے ہیں اور چین و سکون کو تلاش کرتے کرتے کتنے لوگ ایسے ہیں اسی کے نتیجے میں نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سی بیماریاں ہمارے بزرگوں کو وقت سے پہلے ہم سے چھین کر کے تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ہمارا سرمایہ ان کے دوا علاج میں تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی قوانین، اسلام کے اصول و ضوابط کو اختیار کرنے کا سب سے بہتر نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو قلبی اطمینان، سکون اور آرام کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے دل کا تعلق، ہماری فکر کا تعلق، ہمارے طرز عمل کا تعلق رب کائنات کے قانون سے ہوتا ہے، وہ ہم کو اطمینان عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے جو خواتین کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، سنو دنیا سے ڈرتے رہو اور خواتین سے ڈرتے رہو، کیونکہ سب سے پہلا فتنہ جو اس دنیا میں مبتلا ہوا، اس دنیا میں آیا، وہ بنو اسرائیل کا فتنہ تھا، بنو اسرائیل کی خواتین کا فتنہ تھا، جس کے نتیجے میں بنو اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں پردے کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، بازاروں کی زینت نہ بنو، آفسوں کی زینت نہ بنو۔ اگر کہیں کام کاج کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں پردے میں رہتے ہوئے انجام دیا جائے، کہیں باہر نکلنا ہے تو ناگزیر ضرورت کے تحت اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے نکلا جائے۔ جب باہر نکلو تو کھن کھناتے ہوئے زیورات اور خوشبو لگا کر کے نہ نکلو کہ محلے میں پائے جانے والے اوباش رات رات بھر تمہارا تبصرہ کر کے تمہارا ٹھٹھا اڑائیں، تمہارے اوپر تبصرہ کریں، تمہارا مذاق اڑائیں۔ ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلی دور کے بناؤ سنگار کو اختیار کر کے فتنے نہ کھڑا کرو، فحاشی کو اختیار نہ کرو، بے پردگی کو اختیار نہ کرو، بلکہ گھروں میں بیٹھ کر کے عزت و وقار کی زندگی اختیار کرو۔ گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی فکر کرو، کیونکہ یہ تمہاری اسلامی تربیت کے نتیجے میں جب بڑے ہوں گے تو عالم بن سکتے ہیں، بڑے ہوں گے تو محدث بن سکتے ہیں، بڑے ہوں گے تو فقیہ و مجتہد بن سکتے ہیں، بڑے ہوں گے تو تمہاری اسلامی تربیت کے نتیجے میں دنیا کے اندر یہ اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور انہوں نے جتنے کار خیر کیے وہ سارے کے سارے تمہاری جھولی میں، تمہاری زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی آتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو مقام دیتے ہوئے جب ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری صحبت کا، حسن صحبت کا اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر سے پوچھا کہ کون ہے اس کے بعد، فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد سوال کیا کہ تیسرے نمبر پر کون ہے، فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ، کیونکہ 3 مشکلات ماں نے جھیلی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں نے 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں پالا، اس کے بعد درد زہ کو برداشت کیا، حمل کے دوران اس کو تکلیفیں آئیں، غشی تاری ہوئی، ساری مصیبتیں جھیلتی رہی، لیکن وہ بچے کی خاطر اس کو اپنے سینے سے لگائے رہی، مشکلات برداشت کرتی رہی۔ پھر درد زہ اس نے ولادت کے وقت میں برداشت کیا، اور اس کے بعد 2 سال تک خون کی شکل میں اپنا دودھ اس کو پلاتی رہی۔ 3 مشکلات اس نے جھیلی، لہذا اس کو 3 درجے دیے گئے اور چوتھا مقام اس کے باپ کو دیا گیا۔ یہ مقام ہے ماں کا، امت اسلامیہ کی خواتین کا۔ لہذا ہمیں ان خواتین کے بارے میں بہت سنجیدہ فیصلے لینے چاہیے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان کی خواتین کو یہ بات بتا دیں کہ وہ اپنے پہلوؤں پر اپنی چادریں اور اپنے دوپٹے ڈالے رہیں، اور یہ چیز ان کے تعارف کے لیے، اس ناحیے سے ان کو پہچانے جانے کے لیے کافی ہے کہ ان کو اذیت نہ دی جائے. وہ بے پردہ نکلیں گی تو ان پر آوازیں کسی جائیں گی، وہ بے پردہ نکلیں گی تو ان کا مذاق اڑایا جائے گا، لیکن با پردہ نکلیں گی تو ان کی شناخت ایک شریفانہ ماحول میں شریف خاتون کی حیثیت سے ہوگی اور کوئی ان کی جانب نگاہیں بھی نہیں اٹھا پائے گا. اس وجہ سے ان خواتین کو گھروں کی زینت بنایا جائے. یہ مظاہروں کے لیے، اسکوٹی چلا کر کے باہر تباہی مچانے کے لیے، بازاروں میں گھومنے کے لیے، سوشل میڈیا کے ذریعے اجنبی لڑکوں سے رابطہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ خواتین گھروں کی عزت و آبرو کے تحفظ کی علامت ہے. لہذا ان کو اسی کی تربیت اور ٹریننگ دی جائے. تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سورہ نور کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، پھر خواتین کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. جو زینت بذات خود ظاہر ہو جائے اس کی ذمہ دار وہ نہیں ہیں، لیکن ان کو حکم یہ ہے کہ کان کی دونوں لو سے لے کر کے، سر کے اوپری حصے سے لے کر کے پیر کے پنجوں تک سارے جسم کو ڈھک کر کے نکلیں. یہی اسلامی حکم ہے، اس میں کسی انداز کی گنجائش نہیں. آج مسلمان بتائیں کہ ان چیزوں پر کتنے خاندان اور کتنے گھرانے عمل کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں. ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا اصول بتایا گیا. امہات المؤمنین کو، ہماری ماؤں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم لوگ عام عورتوں کے طریقے سے نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو. لہذا اگر کسی سے گفتگو کرنی ہو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی آواز میں نرمی اختیار کر کے، لچک اختیار کر کے، آواز کے اندر خوبصورتی پیدا کر کے بات نہ کرو. اگر اجنبی مرد ہے، بوقت ضرورت گفتگو کرنی ہو تو کڑک آواز کر لی جائے، آواز کے اندر تیکھا پن اختیار کیا جائے، اس کے بعد گفتگو کی جائے. عام طریقے سے، عام فطری آواز میں گفتگو کرنا کسی اجنبی مرد کے سامنے ان خواتین کے لیے جائز نہیں. اسی طریقے سے ان خواتین کو حکم دیا گیا کہ تنہا کسی کے ساتھ کہیں نہ جائیں، کہیں سفر نہ کریں، تنہا کسی اجنبی مرد کے ساتھ باہر نہ نکلیں، کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں نہ جائیں. اسی طریقے سے اگر کسی اجنبی سے کچھ خرید و فروخت کرنی ہے، لین دین کرنی ہے، کچھ مانگنا ہے، تو اس کا بھی ضابطہ بتایا گیا. فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم کو کوئی چیز لین دین کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی اجنبی مرد ہے، تو پردے کے پیچھے سے لین دین کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم پیسہ پکڑاؤ ایک سرے سے اور دوسرے سرے سے اجنبی مرد اور دکاندار پیسہ پکڑے، بلکہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ اٹھا کر کے بقیہ پیسہ وہاں رکھ دے. یہ خاتون بڑی خاموشی اور شرافت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کو اٹھائے اور وہاں سے نکل جائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جس کو ابھی بتایا گیا، اس پر بھی غور و تدبر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا ہیں، کیا میں ان سے پردہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ تم کو نہیں دیکھتے لیکن تم تو ان کو دیکھتی ہو، لہذا تم کو ان سے پردہ کرنا چاہیے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے مردانہ لباس اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے سے عورتوں کو روکا گیا.
عورتوں کو مخلوط تعلیم حاصل کرنے، اختلاط پیدا کرنے، مردوں کے ساتھ نکلنے، اجنبی مردوں کے ساتھ خلوت میں ہونے اور اختلاط پیدا کرنے سے روکا گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے عناصر ہیں جو خواتین کے اندر سے حیا کو ختم کر دیتے ہیں۔ پردے کا مفہوم کیا ہے؟ اگرچہ وقت زیادہ ہو چکا لیکن اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری زینت، ایک باطنی زینت۔ ظاہری زینت جو ہے وہ ہمارا لباس ہے، باطنی زینت یہ عورت کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے زیورات، اس کی انگوٹھی، یہ تین چار چیزوں میں باطنی زینت ذکر کی گئی۔ فرمایا باطنی زینت کو شوہر اور محرم مردوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اضواء البیان میں اسی طریقے سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو ڈھک لیا کرتے تھے، رجال یعنی مردوں سے پردہ کرنے کے لیے، مردوں سے پردہ کرنے کا حکم تھا، لہذا ہم اپنے چہروں کو مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے بچا کر کے ڈھک لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے کہ ان خواتین سے کہہ دیا جائے کہ جب چلیں تو اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ رکھیں، پیر پر اپنے قدموں کو پٹک کر کے نہ چلیں، ایسے جوتے نہ پہنیں جن کے اندر آواز پیدا ہو اور لوگوں کا میلان ان کی جانب ہو، لوگ پلٹ پلٹ کر کے ان کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اپنے پیروں کو سنبھال کر کے شرم و حیا کے ساتھ زمین پر رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی جو خفیہ زینت ہے زور سے قدم رکھنے کے نتیجے میں وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ السلمانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے چادر سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور اپنے سر کو ڈھک لیا اور صرف اپنی بائیں آنکھ کو کھول کر کے رکھا اور فرمایا پردے کا اصل مفہوم، حجاب کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایک آنکھ خاتون کھولے تاکہ راستہ چل سکے اور دونوں آنکھوں کو کھولنے سے بھی وہ پرہیز کرے۔ یہ ہماری شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے واقع افک میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ صفوان سے ڈھک لیا، جب وہ سامنے آئے تو پردے میں ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے ابن باز رحمت اللہ علیہ، محمد بن صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ اور عالم اسلام کے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے سر سے پیر تک کا پردہ کرنا یہ واجب ہے، اور اسی پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے۔ جب عورت کو پیغام دیا جاتا ہے شادی کا تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کا منگیتر ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر پردے کا تصور نہ ہوتا تو یہ جملہ نہ کہا جاتا۔ پردے کا تصور ہے، وہ پردہ کرتی ہے تبھی یہ کہا گیا کہ منگیتر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پردہ نہ کرتی ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ چلتے پھرتے آتے جاتے کہیں بھی اس کو دیکھ لیتا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح انداز سے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کرناٹک کے حادثے کے نتیجے میں جس انداز سے بعض جذباتی قسم کے مسلمانوں نے، بعض جذباتی قسم کی تنظیموں نے، جن تنظیموں کی نمائندہ یہ خواتین یا بچیاں ہیں، ان لوگوں نے کہیں یہ شعور پیدا نہیں ہونے دیا کہ پردے کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ شعور پیدا ہوا ہوتا تو یہ ٹو ویلر پر چل کر کے تباہی نہ مچاتی۔ اگر یہ شعور پیدا ہوا ہوتا تو وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے اس میں بال نہ کھلے ہوتے اور ناک کے نیچے تک اس کا حجاب نہ اتر جاتا۔ یہ چیزیں اگر اسلامی تناظر میں دیکھی جائیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اسٹیٹس پر
व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर उस बच्ची की तस्वीरें लगाना, उसके ऊपर अशआर कहना, कौन सी शरीयत इस्लामिया इसकी इजाजत देती है कि आप एक अजनबी लड़की की व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा करके उसके वीडियोस लगाएं, उसकी तस्वीरें लगाएं? इन चीजों की इजाजत नहीं है। हिजाब रब कायनात की रजामंदी के लिए हमारा फरीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए इस हिजाब को इख्तियार किया जाना चाहिए। किसी कौम के किसी मुखालफत के रद्द अमल में अगर खवातीन हिजाब करती हैं तो यह रब कायनात की रजामंदी के लिए या इस्लामी हुक्म के तनाजुर में नहीं, यह हमारा हिजाब नहीं है। हिजाब तो वो है जो शरई तनाजुर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए अंजाम दिया जाए। इन बच्चियों को आज सब्र व तहम्मुल और संजीदगी के साथ इस्लामी तालीमात में ढालने और इनको यह बताने की जरूरत है कि फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला ने, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने, सबने वसीयत की थी कि मेरी तदफीन रात की तारीकी में की जाए। और बाद रिवायात में मिलता है कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, वसीयत की कि अगर मैं जाऊंगी अजनबी मर्द जनाजे में शामिल होंगे तो ऐसा ना हो कि कफन के जिस्म से टच होने और जिस्म पर मुतअय्यन तरीके से बांधे जाने के नतीजे में मेरे जिस्म की हैत अजनबी मर्दों पर जाहिर हो जाए। लिहाजा मुझको रात की तारीकी में ले जाया जाए और अजनबी मर्दों को मुझसे दूर रखा जाए कि मौत के बाद भी मेरा हिजाब बाकी रहे। उनको मशवरा दिया गया कि आपके जनाजे के ऊपर से बक्सा नुमा एक चादर या कोई चीज ऐसी डाल दी जाएगी जिसकी वजह से जिस्म की हैत का पर्दा हो जाएगा। यह सूरत हाल थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हिजाब को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तौफीक अता फरमाए कि हम जज्बातियत से काम न लें। यह दौर सब्र व तहम्मुल और संजीदगी से गौर व तदब्बुर करने का दौर है। यह दौर फितनों का दौर है, लेकिन हमारी क़यादत को सर से सर जोड़ करके एक दूसरे के साथ अपने मकतबे फिक्र के इख्तिलाफात को भुला करके बैठना होगा। कुरान और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर इत्तेहाद पैदा करना होगा और इस बात को साबित करना होगा कि मुसलमानों के मसाइल हम सब के इज्तिमाई मसाइल हैं। एक मसलक को दूसरे मसलक से भिड़ा करके, एक कौम को दूसरे कौम से इख्तिलाफ के अनासर उनके अंदर डाल करके इसी तरीके से मुंतशिर किया जाता रहा तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इत्तेहाद व इत्तेफाक, दीन की जानिब रुजू करना, सब्र व तहम्मुल से काम लेना, संजीदा फैसले करना और संजीदगी के साथ, मजबूती के साथ हमारी क़यादत का इत्तेहाद व इत्तेफाक और इत्तेहाद व इत्तेफाक के नतीजे में अदलिया का सहारा, मेमोरेंडम का तरीका, हुकूमत के जिम्मेदारान तक बातचीत करने का सलीका, इन चीजों पर मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएं। यही हमारा मसले का हल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसा ना हो कि जैसे हम तलाक़े सलासा में ज़लील ख़ार हो गए, ऐसा ना हो जैसे हम बाबरी मस्जिद के कज़िये में अपने हाथों को मसलते रह गए, ऐसा ना हो कि औरतों के मस्जिद में आने और मस्जिद में आने की इजाजत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई है उसका नतीजा और कर्नाटक की खवातीन के हिजाब का नतीजा वही निकले जो माजी में हमारी जिल्लत और रुसवाई का नतीजा निकलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दीन की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।